میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ جل شانہ دے بابرکت کلام تو ایک آیت مقصدہ ایک حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، برکت والا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن میرے اتے زیادہ درود پڑھیا کرو، تہاڈا درود میرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو جمعے والے دن درود شریف دی کثرت ہونی چاہیے، زیادہ درود پڑھیا جائے حضور نبی کریم علیہ السلام دی ذات اقدس تے۔ درود ویسے بھی عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے، تے سونے نبی دے قریب ہون دا ذریعہ بھی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میں حضور دے قریب ہو جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او دا ایک نسخہ دسیا کہ تسی ود کے میرے ہوتے درود پڑھو، جتنا میرے تے کوئی درود پڑھے گا اتنا ہی وہ میرے قریب ہوئے گا۔ اللہ جل شانہ نے تمام مخلوقات وچوں حضرت انسان دا انتخاب کیتا، انہوں اشرف المخلوقات بنایا، پھر تمام انساناں وچوں اللہ جل شانہ نے نبیاں تے رسولاں دا انتخاب فرمایا، پھر سارے نبیاں رسولاں وچوں ایک ذات نو رب نے نبیاں دا امام تے سردار بنایا، جیڑی ذات میرے تے تواڈے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے۔ حضور دی ذات انتخاب خدا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ رب نے منو چنیا ہے اور میرے لئی میرے صحابہ نو چنیا ہے، انہاں دا انتخاب کیتا ہے۔ رب نے انساناں دے دلاں تے نظر ڈالی تے انہاں دلاں چوں صحابہ دے دل رب نو پسند آئے، تے اللہ نے ان صحابہ نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھی بنایا۔ اساں اہل سنت دا اے نظریہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے جتنے بھی صحابہ نے سب جنتی نے، سب او نے کہ جنہ دی بخشش دار رب نے انہاں دی حیاتی دے اندر ہی فیصلہ فرما چھڑیا۔ یہ گلستان نبوت دے سونے تے خوبصورت پھول نے، انہاں پھلاں وچوں ایک پھل دا ذکر اس مہینے دی نسبت نال کہ ذی الحجہ دے مہینے دے اندر دو بڑیاں قربانیاں ہوئیاں، ایک تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی ہے اور ایک قربانی امام مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی قربانی اور شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عظیم مرتبہ، بڑی شان، عظمت، بلندی اور مقام اللہ نے انہوں نے عطا فرمایا، بڑی خصوصیات رب نے انہوں نے دتیاں۔ حضرت عمر نے جڑی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد تساں خلیفے دا انتخاب کرنا ہے،
اس کمیٹی دے فیصلے نال انتخاب ہویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ آپ خلیفہ بنے، رب نے کیا شان عطا فرمائی کہ آپ نے اپنے دور کے اندر سخاوت دے دریا بہائے، غریباں، یتیماں، مسکیناں، مظلوماں دی مدد کی، مسافر خانے تعمیر کیتے، ضرورت منداں دی ضرورتاں نو پورا کیتا، اور مکے اور مدینے دی اندر جدوں رمضان آ جاندا تو اس رمضان دی سحری تے افطاری دا سارا انتظام حضرت عثمان غنی خود کرتے۔ اللہ نے اتنا سخی بنایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نال بڑی محبت کہ اپنیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دے اندر دیتی۔ آپ نو دو ہجرتاں دا شرف بھی حاصل ہویا، دو بیعتاں دا شرف بھی حاصل ہویا، بشارتاں دا شرف بھی حاصل ہویا۔ اللہ جل شانہ نے ایسا شرف، ایسا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے فرماندے نے ایک دن میں وضو کیتا تے میں دل وچ ارادہ کیتا کہ اج سارا دن ہی میں نے حضور دی خدمت دی اندر گزارنا ہے۔ یہ صحابہ دا ذوق ہے، انہاں دی محبت ہے۔ میں وضو کر کے مسجد دی اندر آیا تے صحابہ بیٹھے سن مگر حضور موجود نہیں سن۔ میں پوچھیا کدھر گئے نے؟ کہن لگے کہ اس طرف نو گئے نے۔ میں بھی حضور دی تلاش دے اندر پیچھے ٹر پیا تو مدینے تھوڑا جا باہر ایک باغ سی، او دی 4 دیواری سی، دروازہ لگیا ہویا سی۔ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام نو ویکھیا کہ آپ اس دروازے تو باغ دے اندر داخل ہو رہے سن۔ حضور نبی کریم علیہ السلام باغ دے اندر داخل ہوئے، آپ نو جو تقاضا سی پورا کیتا، تو اس باغ دے اندر جڑا کھو سی، اس کھو دی منڈیر تے حضور بیٹھے، اپنی ٹانگیں نبی کریم نے کھو دے اندر لٹکا چھڑیاں، اتے بہ گئے۔ تے میں دروازے تے آ کے کھڑا ہو گیا، میں کیا اج میں حضور دا چوکیدار بننا ہے تے کسی نو بغیر اجازت دے اندر نہیں آن دینا۔ فرماندے نے تھوڑی دیر گزری ہے، کسی نے بوئے تے دستک دیتی، میں پوچھیا کون ہے؟ کہنا آکھ لگے کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں کیا جناب ٹھہر جاؤ، میں پہلے اپنے آقا کو اجازت لے لواں تے پھر تانوں داخل ہون دواں گا۔ میں دوڑدا ہویا گیا، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کملے آلیا باہر ابو بکر کھلوتے نے، اجازت دے طلبگار نے، جے تسی اجازت دو تے میں بلا لواں۔ آقا نے فرمایا ابو بکر نو اجازت بھی دے دے
وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ تے جنت دی بشارت بھی دے دے۔ یہ مقام صحابہ ہے کہ جنہوں دنیا دی اندر ہی جنت دی بشارت ملی۔ فرماندے نے میں ویکھے ابو بکر صدیق آئے تے حضور دے سجے پاسے وہ بھی خوہ دی مڈیر تے بہ کے انہاں بھی اپنی ٹانگاں جڑیاں سن او خوہ دی اندر لٹکا چھڑیاں۔ تھوڑی دیر ہوئی تے دروازے تے دستک ہوئی، میں پوچھیا کون ہے؟ آکھیا کہ میں عمر ابن خطاب ہاں۔ میں عرض کی تھی سرکار ٹھہرو میں پہلے پوچھ لواں۔ میں حضور دے کول کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوریا باہر عمر کھلوتے نے تے جے اجازت دو تے میں بلا لواں۔ فرمایا عمر نو اندر آن دی اجازت بھی دے، وبشر بالجنہ تے جنت دی خوشخبری بھی دے۔ عمر اندر آ گئے تے او حضور دے کھبے پاسے نا وہ بھی خوہ تے بہ گئے۔ کہندے تھوڑی دیر گزری، دروازے تے دستک ہوئی، میں پوچھیا کون ہے؟ میں عثمان غنی ہاں رضی اللہ تعالیٰ تے اجازت دا طلبگار ہاں۔ فرمایا ٹھہر جاؤ پہلے میں آقا نو پوچھ لواں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار عثمان نے تے آقا نے فرمایا عثمان نو جنت دی بشارت بھی دے تے او جڑی مصیبت عثمان تے آنی ہے نا او دی اطلاع بھی دے دے۔ جڑی پریشانی عثمان تے آنی ہے او دی اطلاع بھی دے دے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی دے دل وچ بات پا چھڑی کہ انج حالات اگے عثمان غنی تے آنے نے تے اے میرے سونیا تسی اے دی اطلاع اپنے عثمان نو دے چھڑو۔ دروازہ کھولیا، حضرت عثمان اندر آئے، میں کہا جی مبارک ہوئے جنت دی تے انہاں نال میں بھی آکھیا کہ آقا نے فرمایا جنت دی بشارت بھی ہوئے تے نال تواڈے اوتے ایک مصیبت بھی آنی ہے، پریشانی بھی آنی ہے۔ تے حضرت عثمان دا نظریہ ویکھو، عقیدہ ویکھو کہ اس مشکل اور پریشانی تے جزا فضا نہیں کیتا، کوئی چیخے چلائے نہیں۔ فرمایا حسبی ربی، میرے واسطے میرا رب بھی کافی ہے، کیونکہ مشکلاں پیجن والا بھی ہوئے تے مشکلاں نو دور کرن والا بھی ہوئے، بگڑیاں بنان والا سوارن والا بھی ہوئے، او ڈوب بھی دوے تے مرضی والا ہے، تار دوے تے مرضی والا ہے، زمین تو لے کے آسمان، شرق و غرب و شمال و جنوب، ساری کائنات دا مالک ہوئے، خالق ہوئے، جتنا بھی بڑا کوئی ہو جائے ہر کوئی او دا محتاج ہے، مگر وہ کسی دا محتاج نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پاوراں بھی ہو دیاں، برکتاں بھی ہو دیاں، قدرتاں بھی ہو دیاں، زمین دا ذرہ ذرہ، بڑی تو بڑی شے، چھوٹی تو چھوٹی شے، ہر کوئی شے او دے دستے قدرت دے اندر ہے۔ اوہی مالک اور خالق ہے، زمین دیاں وسطاں بھی، آسمان دیاں وسطاں بھی، ساریاں چیزاں تو او دی کرسی، او دا تخت، او دا عرش وسیع ہے، ہر چیز تے او دی قدرت ہے۔ اور دانے کے سینے پہ شجر رکھ دیا کس نے، سنگ کے پہلو میں شرر رکھ دیا کس نے، قطرۂ نیسا میں گوہر رکھ دیا کس نے، یہ معجزہ رب العلا ہے کہ نہیں ہے، اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی میرے تو ناراض تو نہیں نہ بیٹھے تسی کہ ماشاءاللہ اپنا حصہ بھی پاؤ نہ تسی۔
دانے کے سینے پہ شجر رکھ دیا کس نے، جڑا دانا زمین وچ وی چھڑ دیو او دے اتے درخت بنان والا کون؟ ہولی بولو کوئی سونی نہ لوے، کون؟ ذرا زور نال کہہ دو، اللہ۔ سنگ کے پہلو میں شرر رکھ دیا کس نے، پتھر نو پتھر نال رگڑو تے چنگیاڑے بنان والا کون؟ یہ قطرائے نیسا میں گوہر رکھ دیا کس نے، بارش دا قطرہ سیپ دے منہ دے اندر آئے تے موتی بنان والا کون؟ یہ معجزہ رب العلا ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست، خدا ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عثمان فرما رہے لئے حسبی ربی، میرے لئے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ ایک اور موقع ہے، میرے پاک پیغمبر منبر تے تشریف فرمانے، نبی کریم نے فرمایا من جہد جیش العسرا فلہ الجنہ، او میرے پروانے ہو، جس نے اے تنگی والے لشکر دی تیاری دی اندر مدد کی تھی، اللہ انہوں جنت عطا کرے گا۔ صحابہ اٹھے رہے، کوئی کھجوراں لے کے آ رہے ہیں، کوئی کپڑے لے کے آ رہے ہیں، کوئی تیر لے کے آ رہے ہیں، کوئی تلوار لے کے آ رہے ہیں، ہر کوئی اپنی وسعت اور گنجائش دے مطابق سامان حضور دے قدماں دی اندر رکھ رہے ہیں۔ ادھر ایک حضرت عمر بن خطاب گٹھڑی چکی ہوئی حضور دے کول، آقا فرماندے نے عمر جی یا رسول اللہ، فرمایا سارا ہی لے آیا ہے، عرض کیتی سونے ادھا لے آیا ادھا چھڈ آیا۔ ادھروں ایک اور درویش آئے نے، انہاں بھی بنڈ چکی ہوئی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا فرماندے نے ابو بکر سارا ہی لے آیا ہے، عرض کیتی یا رسول اللہ منگیا تسی ہوئے تے ابو بکر کار کچھ چھڈ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں سارا ہی لے آیا، سب کچھ نثار کیتا، چھڈی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی۔ پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، سب کچھ نثار کر دیتا ہے۔ ادھر حضور فرماندے نے میرے پروانے ہو، نرا کھانا پینا ہی نہیں، نریاں تلواراں تے تیر ہی نہیں، کوڑیاں تے اونٹاں دی بھی لوڑے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، فرمایا 100 کوڑے بما سازو سامان دے، آقا قبول فرما لو۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے، نبی کریم نے فرمایا ہور چاہیندے نے، پھر کھڑے ہوئے، آقا نے فرمایا ہور چاہیندے نے، پھر کھڑے ہوئے 300 گھوڑے بما سازو سامان دے، پھر کھڑے ہوئے 700 گھوڑے 100 اونٹ بھی، اسی طرح ود دے گئے۔ بعض روایات دی اندر آمدہ 900 گھوڑے اور اونٹ بما سازو سامان دے، آقا قبول کرو۔ آقا نے فرمایا پیسیاں دی بھی ضرورت ہے۔ عثمان گھر دی اندر گئے، جیڑی تجوری دی اندر پیسے رکھے ہوئے نے، او دی اندر جتنے پیسے نے سب چادر دی اندر ڈالے، 1000 دینار سونے دے سکے لے کے حضور دے قدمہ دی اندر رکھے، اور فرمایا یا رسول اللہ یہ اونٹ بھی قبول کر لو، یہ گھوڑے بھی قبول کر لو، یہ 1000 دینار بھی قبول کر لو۔ نبی کریم نے پیسے کدی ادھر انج اچھال دے پہلے آپ فرماندے نے عثمان اج تو بعد تو جیڑا بھی عمل کرے گا کوئی عمل بھی تنو نقصان نہیں پہنچائے گا۔
کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اہل سنت کی آنکھوں کا تارا غنی ہے، ہمیں اپنی جان سے پیارا غنی ہے۔ ابو بکر عمر اور حیدر یہ بھی ہمارے ہیں اور ہمارا غنی ہے، یہ بھی ہمارے ہیں اور ہمارا غنی ہے۔ مال و متا حضور دی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے۔ نبی کریم فرماندے نے اے جڑا بیر روم ہے، اے جڑا کھوہ ہے، جو خریدے گا فلاح الجنہ، میں اللہ دا نبی انہوں دنیا دے اندر جنت دی بشارت دیندا۔ عثمان کے خریدیا، عرض کیتی یا رسول اللہ قبول فرماؤ، فرمایا اللہ نے تنو جنت عطا کر دیتی، اے مکان جڑا مسجد نبوی دے اندر شامل کرے گا فلاح الجنہ، انہوں جنت ملے گی۔ مکان خریدیا، عرض کیتی یا رسول اللہ انہوں مسجد نبوی دے اندر شامل کر لو، حضور نے فرمایا تنو جنت مل گئی۔ اے عثمان غنی اس صحابی رسول نے نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال جنگ واسطے ٹرے، بدر دی لڑائی اسلام دی پہلی لڑائی، ادھر حضرت عثمان غنی دی بیوی حضرت رقیہ بیمار نے۔ اے رقیہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی بیٹی ہے۔ اہل سنت دا نظریہ ہے کہ نبی کریم دی 4 بیٹیاں سن، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو حضرت عثمان غنی گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ تسی جنگ تے چلے ہو، میں عثمان دا بھی دل کر دے میں بھی نال جاواں۔ آقا نے فرمایا تیری بیوی میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تو دیکھ بھال کر۔ عرض کیتی یا رسول اللہ اسلام دی پہلی لڑائی ہے، منو نال لے چلو۔ فرمایا عثمان تو ایتھے ہی رہ، اللہ جنہ بدر دے مجاہداں نو ثواب دے گا اللہ انہاں ہی ثواب تنو مدینے چ عطا کر دے گا۔ یہ واحد صحابی نے جنہ دا اعزاز ہے، یہ عظمت ہے۔ فرمایا عثمان او بدر چ جا کے بدری بنن گے، تو مدینے چ رہ کے بدری ہو جائے گا۔ او بدر دی اندر لڑن گے، جڑا مال غنیمت انہاں نو ملے گا اودے وچ انہاں دا تے حصہ ہونا ہے، مگر عثمان میں تنو اس حصے وچوں بھی حصہ عطا کراں گا۔ یہ حضور دیاں محبت نے۔ بیٹی رقیہ فوت ہو گئی، حضرت عثمان غنی اپنی بیوی دی قبر تے کھڑے نے، دفنا چکے نے، اکھیاں تو آنسو جاری نے، کیونکہ حضور دی بیٹی گھر دے اندر برکتاں ہی برکتاں، خیراں ہی خیراں نے۔ نبی کریم تشریف لائے، آقا نے کندھے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، اے جبریل میرے کول آئے نے، جبریل کہہ رہے نے اللہ نے پیغام دیتا ہے کہ سونیا اپنی دوجی بیٹی دا نکاح بھی عثمان نال کر دو۔ حضرت ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خواب ویکھیا ہے، احرام بنیا ہے تے مکہ المکرمہ جا رہے نے، صحابہ نو دسیا، صحابہ کہن لگے یا رسول اللہ تیاری کرو اسی بھی نال ٹر دیاں۔ 1400 صحابہ ٹرے، حدیبیہ دا مقام آ گیا ہے، نبی کریم علیہ السلام اس مقام تے ٹھہرے، صحابہ بھی ٹھہر گئے نے۔ ادھروں مکے والے آئے، انہاں کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی مکے نہیں جا سکتے کہ تو واپس ٹر جاؤ ورنہ لڑائی ہوئے گی۔ حضور نے فرمایا اسی لڑن نہیں آئے، اساں احرام بننے آئے، لڑائی کرن نہیں آئے، اسی تے بیت اللہ
دا طواف کرنا ہے، آکھ لگے نہیں جان نہیں دینا، اند گل ٹر دی رہی۔ حضور نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ جا ذرا مکے والیاں نو سمجھا۔ عمر کہن لگے یا رسول اللہ میری حالت دا تے توانوں پتہ ہے، مکے دا ہر بندہ میرا دشمن ہے، اے اللہ دے نبی میں کو بندہ دسدا جدی حیا مکے والے ضرور کرن گے۔ پوچھیا کون ہے؟ فرمایا عثمان نو بھیج دو، عثمان نے جنہ دی حیا مکے دے کافر بھی کر دے نے۔ حضور نے فرمایا عثمان تو ٹر جا۔ عثمان گئے نے، مکے دے سردار کٹھے ہوئے، کہن لگے عثمان بیت اللہ دا طواف کر لے۔ عثمان کہندے نے منو پتہ ہے طواف بڑی اعلی عبادت ہے، حجر اسود نو چومنا بڑا اعلی ہے، مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے بڑے اعلی نے، پر مکے والیو سن لو میں اس ویلے تک طواف نہیں کراں گا جدوں تک میرا آقا بیت اللہ دا طواف نہ کر لوے، میں اس ویلے تک حجر اسود نو نہیں چوماں گا۔ یہ صحابہ دیاں محبتاں نے جو دل دی اندر موجود نے، میں اس ویلے تک نہیں چوماں گا جدوں تک میرے آقا نہ چومن۔ حالات خراب ہو گئے، انہاں حضرت عثمان نو قید کر لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نو خبر ملے کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے پروانیوں کٹھے ہو جاؤ، سارے صحابہ کٹھے نے۔ نبی کریم نے درخت کے نال ٹیک لگا لے، فرمایا اج میرے نال بیعت کرو۔ صحابہ کر لگے یا رسول اللہ کس چیز دی بیعت ہے؟ فرمایا جو عثمان دے خون دا بدلہ لے بغیر مدینے واپس نہیں جانا، آؤ بیعت کرو۔ صحابہ بیعت کر رہے نے، حضور دے دست مبارک تے ہاتھ رکھے نے، بیعت ہون دئیے، درخت دے نال حضور نے ٹیک لگا رکھیے، صحابہ بیعت کر رہے نے۔ میں اور تسی کہندے ہیں کوئی آخدا میں بیعت کیتی حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ دے اندر، کوئی کہندا ہے میں نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری دی بیعت کیتی، میں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دی بیعت کیتی، میں حضرت قطب الدین بختار کاکی دی بیعت کیتی، مگر قربان جائیے صحابہ دے جنہ بیعت کیتی تے سونے محمد دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیعت ہون دئیے مقام صحابہ نو رب نے سمجھایا ہے۔ یہ سورہ فتح 26واں پارہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ فرماندہ ہے اللہ راضی ہو گیا، یا اللہ کدے تو راضی عن المؤمنین مومنا تو، یا اللہ او مومن جڑے مدینے موجود نے، آکھیا تھی کہ وہ بھی مومن نے، لیکن کل تجھے یا اللہ کنانو مومن کہنے ہیں؟ فرمایا اذ یبایعونکا تحت الشجرہ، سونیا میں انہوں مومن کہنے ہیں جڑے درخت دے تھلے تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرن دے نے۔ ان بیعت کرن والے صحابہ نو رب نے مومن آکھیا ہے۔ اللہ فرماندے نے فعلم ما فی قلوبہم، منو پتہ ہے انہاں دے دلاں وچ کیے ہو سکدا ہے۔ کئی لوگ اج بھی صحابہ دے بارے مختلف گلاں کر دے نے، رب دسدا ہے صحابہ دے معاملے چ مت بولیو، کیوں؟ فعلم ما فی قلوبہم، کوئی کہہ سکدا ہے ہو سکتا ہے نہ اتوں تو بیعت کیتی ہوئے اندروں کچھ ہو رن۔ اللہ نے فیصلہ کر دیتا لقد رضی اللہ، اور میں راضی ہو دیتے ہوندہ وہاں جڑا اندروں بھی پاک ہوئے جڑا باروں بھی پاک ہوئے۔ فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوبہم، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتوں بیعت کیتی ہے؟ اللہ فرماندے نے نہیں، فعلم منو پتہ ہے انہاں دے دلاں دے اندر کیے میں جاندا، انہاں دے دلاں دے اندر یا رب وسدا ہے یا سونا مصطفیٰ وسدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فعلم
ما فی قلوبہم، یہ منو پتہ ہے میرے علم وچ کہ انہاں دے دلان دے اندر کدی محبت ہے، کدا پیار ہے۔ بیعت ہون ڈئی ہے تے جیڑے درخت نال سونے مصطفیٰ نے ٹول آئی ہے، رب نے اس درخت نو بھی اپنا قرآن بنا چھڑیا ہے۔ بیعت حضور کر رہے نے تے ویکھو نا، جدوں بیعت کیتی جاندی ہے مرشد دا ہاتھ تھلے ہوندا ہے تے مرید دا ہاتھ اتے ہوندا ہے، تے اتے تے سارا خالی ہوتا نا۔ اللہ نو اے جڑی چیز سی نا، اللہ نے یہ اندر بڑے کہتے ہیں نا بڑا مزہ لے لے کے گل بیان کر دیں، اللہ نے بڑی محبت اس چیز کو بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے مصطفیٰ ویکھن والےاں نوں تے نظر آندا ہے کہ تواڈے نال بیعت کرن دے نے، پر صرف تواڈے نال نہیں میرے نال بیعت کرن دے، یبایعون اللہ، رب نال بیعت کرن دے نے۔ پر سونیا کوئی کہہ سکتا ہے تھلے تہاڈا ہاتھ اتے صحابہ دا ہاتھ تے اتے تے کچھ بھی نہیں سی نا، ہو سکتا انہاں ہاتھ چھڑا لیا ہوئے، رب نے فیصلہ کر دیتا نہیں نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، میرے مصطفیٰ تھلے ہاتھ تہاڈا اتے صحابہ دا تے صحابہ دے ہتھاں اتے ہاتھ میں خدا دا، ید اللہ فوق ایدیہم، میں رب دا ہاتھ ہے صحابہ دے ہاتھ ہوتے۔ رب نے فیصلہ کر چھڑیا کہ صحابہ ایویں نہیں جڑا مرضی تنقید کر دے، اے او نے جنہ دا ایک ہاتھ مصطفیٰ نے پھڑیا ہے، ایک ہاتھ خدا نے پھڑیا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ دا انہاں ہتھاں اتے ہاتھ ہے۔ ویکھو نا بازار جانا ہوئے تے چھوٹا بچہ بھی نال ہوئے تے ابا کی کہندا ہے، کہندا پتر میرا ہاتھ پھڑ لے، تے پتر کی کہندا ہے ابا نہیں تسی میرا ہاتھ پھڑ لو۔ گل تو کوئی جی لگدی لیکن گل بڑی ڈونگی ہے۔ ابا کہندا پتر وجہ کی ہے تو میرا ہاتھ پھڑ لے؟ انہاں کہا ابا میں چھوٹا جو ہویا تے کتے رش ہوئے تے میں ہاتھ چھڑا لواں، تے ابا جدو تو ہاتھ پھڑنا تے تو ہاتھ چھڑنا تے کوئی نہیں نا۔ اللہ فرماندے ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں دے ہاتھی میں پھڑے نے، انہاں نو کون چھڑا سکتا ہے، انہاں نو کون مصطفیٰ تو جدا کر سکتا ہے۔ 1400 صحابہ حضرت عثمان غنی دی وجہ نال اللہ پاک نے انہاں نو جنت دی سند عطا فرمائی۔ ایک بندہ کہن لگا واہ عثمان اج تو بھی ہوندا نا تے تو بھی بیعت کر لیندا، حضور دی کنی گل پہ گئی۔ آقا نے فرمایا صحابہ ادھر آؤ، صحابہ کٹھے ہوئے، حضور نے ایک اپنا ہاتھ انج تھلے رکھیا تے دوجا اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ اتے رکھ کے فرمایا اے میرا ہاتھ جے تے اے عثمان دا ہاتھ جے، میں محمد مصطفیٰ اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دے رہا۔ اس نو محبت نہیں کہندے تے اور کی کہندے، انو اعتماد نہیں کہندے تے کی کہندے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت ہے۔ حضرت عثمان غنی دی طبیعت بڑی نرم سی، لڑائی جھگڑے نو پسند نہیں سن کرتے۔ ایک فتنہ اٹھیا اس دور دے اندر، عبداللہ بن سبا دا یہودی بندہ سی، ظاہری مسلمان ہو گیا تے نویں نویں انہیں عقیدے بنائے اور نویں نویں عقیدے بنا کے لوکاں دے اندر پھیلا چھڑے۔ کہن لگا ویکھو ہر نبی دا کوئی وصی ہوندا ہے جدے بارے چ نبی نے وصیت کیتی ہوئے، کہ حضور دی وصی حضرت علی مرتضیٰ نے، کہ لہذا خلافت دا حق انہاں دا ہے، عثمان خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ کہ حضور نے پہلے فرمایا سی عثمان تنو رب خلافت دی قمید بنائے گا، تو خلیفہ بنے گا، تے منافق لوگ قمید لان دی کوشش کرن گے مگر تو قمید لانی کوئی نہیں ہو۔ یہ حضور نے پہلے ہی بشارت دے چھڑی سی۔ ہن اس گروپ نے ایک باقاعدہ پروپوگنڈا کیتا اور جدو لوگ حج کرن واسطے مکہ المکرمہ ٹر پے تے انہاں بھی احرام بنے، بظاہر دسیا کہ اسی مکے چلے ہاں، اگوں آ کے راہ بدل کے مدینے آ گئے۔ مدینے دے اندر چند صحابہ سن، باقی سب ٹر گئے۔ مدینے آئے تے جمعہ حضرت عثمان پڑھا رہے سن، ایک بدبخت کھڑا ہویا، انہیں وہ سوٹی
وہ عصا جڑا حضور پکڑ کے خطبہ دیندے سن، پھر حضرت عمر دیندے رہے، پھر حضرت عثمان کو لا گیا، انہیں پھڑ کے نا غصے انج اپنے گوڈے تے مار کے انہوں توڑ چھڑیا، اللہ نے پھر وہ گوڈا ہی سجا چھڑیا، پھر وہ چمڑا بھی اکھڑ گیا، ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیاں، یہ سزا دیتی حضور دی نشانی دے توڑن دی۔ پتھر برسائے ان باغیہ نے حضرت عثمان تے، زخمی ہو گئے، 80 سال دے بڑھے زخمی ہو کے گرے، آپ نے انہوں دے گھر دے اندر لے جایا گیا، ہوش آئی، صحابہ آگے کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ دوسرے احباب اجازت دو انہاں نہ لڑیے، فرمایا سنو سب اپنے گھر چلے جاؤ، میرے آقا نے مدینے نو امن دا شہر آکھے ہے، میری وجہ نال اگر خون وگ گیا نا تے قیامت والے دن حضور نو کی جواب دا گا، جاؤ اپنے گھر ٹر، کوئی نہیں لڑنا، کوئی لڑائی نہیں کرنی۔ ادھر ان باغیاں نے ہر طرف تے قبضہ کر لیا اور اعلان کر چھڑیا کہ عثمان تک کوئی پانی نہیں جائے گا، کوئی کھانا نہیں جائے گا، عثمان مسجد نبوی دے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ مسجد نبوی جنوں کھلا حضرت عثمان نے کیتا، وہ کھوہ جڑا خرید کے حضرت عثمان نے لوکاں نو دتا، او دا پانی بند ہو گیا، جڑا گھر دے اندر ہے سی یا کوئی لک چھپ کے کوئی دے جائے، لیکن عمومی طور پہ کوئی کھانا کوئی پینا نہیں، آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ ایک دن حضرت علی نو پیغام بھیجیا، علی میرے کول پانی ختم ہو گیا، منو اپنی فکر تے نہیں لیکن جڑے چند غلام سن اتھے، آپ دی بیوی بچے سن، انہاں دی فکر ہے۔ حضرت علی مشکیزے پانی دے لے کے آئے، مگر ان بدبختاں نے تیر چلائے اور وہ مشکیزے پھاڑ دیتے۔ حضرت علی نے اپنی پگڑی انج کر کے نا کان تو دی اندر سٹی اور آواز لائی کہ عثمان ویکھ لے میں آیا سا مگر تیرے دشمنہ نے تیرے تک پانی پہنچن نہیں دیتا، اے پگڑی میری نشانی ہے کہ تے قیامت والے دن حضور دے سامنے تو میرے خلاف کوئی گل نہ کرے، اے میں گواہی واسطے اپنی پگڑی پیش چھڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹیاں نو فرمایا، حضرت امام حسن نو، حضرت امام حسین نو، جاؤ اپنے خالو دے دروازے تے کھڑے ہو کے پہرا دو، جنہ دا پہرا حضرت حسن حسین دین انہاں نو عثمان غنی کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہرا دے رہے نے، 40 دن گزر گئے اسی کشمکش دے اندر، روزہ رکھنا۔ آخر ایک دن آیا، آپ نے اپنی بیوی نے فرمایا کہ میرا وہ سفید سوٹ ہے نا وہ لے آ، لاندہ خوشبو لائی، قرآن مجید کھولیا تے پڑھن لگ پہ۔ بیوی کہن لگی خیر ہے اج؟ فرمایا اج رات میں نے سرکار نو خواب وچ ویکھیا ہے، آقا نے فرمایا عثمان اج روزہ میرے کو ہی افطار کری، تو منو یقین ہو گیا کہ اج میری شہادت دا وقت آ گیا۔ ان حسنین کریمین دروازہ جڑا مین مرکزی دروازہ تھی، بہت بڑی حویلی سی، آپ کوئی ماتھڑ بندے تے نہیں سن، مدینے دے سخی انسان سن، زمینہ تے باغات تے مالک سن، ہزار ہزار اونٹاں دا قافلہ مدینے آندا تے عثمان فرماندے یتیمہ تے مسکینہ تے تقسیم کر دو، اونٹ بھی ونڈ دو، اونٹاں دیاں رسیاں بھی تقسیم کر دو، بوریاں بھی تقسیم کر دو۔ تو آپ قرآن مجید کھول کے بیٹھے ہوئے نے، اور دوسری سائڈ تو دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوئے، ایک بدبخت نے ایک لوہے دی لٹھ آپ دی پشانی تے ماری، 80 سال دی عمر ہے، خون دا پھوارا نکلیا، سیدھا قرآن دے ان اوراق تے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت مقدسہ تے آپ دا خون گریا، کیونکہ عثمان نو قرآن نال محبت ہی بڑی سی۔ ایک رکعت دے اندر روزانہ ایک قرآن ختم کر دے، ایک رکعت دے اندر رات نو کھڑے ہوں دے، ایک رکعت دے اندر قرآن ختم کر دے، اور آپ دی خواہش دے اندر یہ چیز شامل ہے کہ مینوں سب تو زیادہ خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھدا رہا، قرآن دی تلاوت کردا رہا۔ بڑی مشہور حدیث ہے جڑی علماء کو سن دے ہو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچ بہترین لوگ وہ نے جڑے قرآن پڑھدے تے قرآن پڑھاندے نے، اینوں نقل کرن والے حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ دی بیوی حضرت نائلہ آئیاں بچان واسطے، انہیں تلوار ماری اور انگلاں کٹ گئیاں، زخمی ہو گئیاں،
آپ نو نیچے گرایا، ایک بدبخت نے سینے تے تلوار دی نوک رکھی اور پورا زور لگا کے تلوار نو دوسری طرف نکال دیتا۔ اس طرح 80 سال دے یہ بڑے جام شہادت نوش فرما گئے۔ 40 دن مسلسل بھوک اور پیاس دے اندر اپنی زندگی گزاری۔ رات دے وقت دے اندر آپ دا جنازہ اٹھایا گیا اور آپ نو دفن کیتا گیا۔ 18 ذی الحجہ یہ حضرت عثمان غنی دی شہادت دا دن ہے۔ اسی نسبت نال یہ چند گزارشات کیتیاں نے تاکہ سانو پتہ چلے کہ جس طرح شہدائے کربلا نے، اسی طرح شہید مدینہ حضرت عثمان غنی بھی نے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا سی عثمان مدینہ چھڑ دے تے میرے کو آ جاؤ، شام آ جاؤ، کہے دی جرت نہیں ہوئے گی۔ آپ نے جواب دیتا، فرمایا معاویہ منو مرنا تے منظور ہے مگر میں حضور دا گوانڈ چھڑ کے نہیں جا سکتا۔ میری خواہش ہے کہ میری موت مدینے دے اندر آئے، حضور دے شہر دے اندر آئے۔ یہ صحابہ نے اہل سنت دا نظریہ ہے کہ سب صحابہ پاک نے اور سب صحابہ جنتی نے۔ رب نے دنیا دے اندر ہی انہاں نو لقد رضی اللہ کہہ کے اپنی رضا دی سند عطا کر دیتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔